वेलकम नाजरीन, जहाँ से सिलसिला टूटा था हम शुरू करते हैं। अच्छा, तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो एक IPPs की वजह से, हमारे अशराफिया के ख़र्चों की वजह से, आपके बकौल कुछ दिफाई अखराजात की वजह से और हमारे पॉलिटिशियंस की अयाशियों की वजह से, इवन जुडिशरी की फरमाइशों की वजह से मुल्क तो दिन ब दिन इस दलदल में चला जा रहा है? कोई है रेमेडी है, कोई आप हल समझते हैं कि कोई, मतलब जो रवायती बैंकर्स के ज़रिए जो हमारा मुल्क के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चलाया जा रहा है, तो आपके ख्याल में कोई है उसका हल? कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल ना हो। सही। दो बुनियादी वजह है हमारे बहरान का। एक बजट का खसारा है, रेवेन्यू के मुकाबले में अखराजात ज़्यादा है, दोगुना से ज़्यादा। एक ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट के मुकाबले में दोगुना ज़्यादा इंपोर्ट है। ये दोनों को हमें कर्ब करना पड़ेगा। हुकूमत को कैसे, आपके ख्याल में कौन सी ऐसी हुकूमत को कमोडिटीज़ अपनी अखराजात कम करनी पड़ेगी। नॉन डेवलपमेंट, इस वक्त 42 डिविजन्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं इस्लामाबाद में, उसमें से आधी बंद कर सकते हैं, और मैंने इस पे पूरा पेपर बना के हुकूमत पाकिस्तान को दिया हुआ है। अच्छा, आधी बंद कर दें तो उसमें बचत होगी। सही। वो तो 18वीं तरमीम के बाद वैसे होनी थी, नहीं हुई। हाँ। जी, ये जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ होती है इसके साथ अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं और कई होते हैं। बिल्कुल। तो मैंने 60 डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जो बंद कर देने चाहिए, जिसका कोई काम ही नहीं है। वो खुले हुए हैं, कोई एग्रीकल्चर पर खामखा का डिपार्टमेंट है, कल्चर टूरिज्म अब जो है वो एक इदारा है पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक है पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। दो इदारे हैं। सही। और हम एक अंगूठी भी एक्सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये इदारे बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, DG है, डायरेक्टर्स हैं, तनख्वाहें लेते हैं, गाड़ियां हैं, वगैरह वगैरह। तो ये आप बंद करें। अच्छा, फ़ौज के एक्सपेंडिचर में भी हमें हाथ डालना पड़ेगा, उसके बगैर हल नहीं है। उनके जो वो अखराजात जिसका जंग से ताल्लुक़ नहीं है वो बंद करने पड़ेंगे। मसलन कंटोनमेंट जो है, लाहौर से पेशावर तक अगर आप GT रोड से जाएं तो औसतन हर 25 मील पे एक कंटोनमेंट है। ये अंग्रेज़ों ने बनाए थे जब ख़तरा था, 19वीं सदी का ख़तरा था कि अफगान वार, रूस से ख़तरा था। उधर ज़ार हुकूमत करता था मॉस्को में, उनसे ख़तरा था कि वो हमला करेगा। अब तो मॉस्को तक हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, वहाँ से तो कोई ख़तरा नहीं है, तो एक कंटोनमेंट बंद करे। अच्छा, इंडिया ने सारे कंटोनमेंट अबॉलिश कर दिए। अच्छा, आज से 2 साल पहले। अच्छा, हम भी कर सकते हैं। तो ये है कमी। जो डॉलर का डेफिसिट है उसमें हमें इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा जो हमारा इंपोर्ट है वो ऑयल का है। नहीं, और ऐसी कौन सी फजूल इंपोर्ट है जिसको आप समझते हैं कि बंद होना चाहिए? ऑयल सबसे पहले। अच्छा, 25% हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो तेल है। हम तेल बहुत ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम ट्रकों के ज़रिए गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं, रेल के ज़रिए नहीं करते। 1970 की दिहाई के आखिर तक हम रेल से किया करते थे, लेकिन जब से ये उसके बाद हमने रोड पे शिफ्ट कर दिया। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो रेल के मुकाबले में 1/3 ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करता है। अगर हम वापस रेल पे चले जाएं तो हम वो इंपोर्ट बचाएंगे। फॉरेन एक्सचेंज कम चाहिए, कर्जे कम लेने पड़ेंगे। तो वो क्यों नहीं हो रहा? क्या इसमें इशू क्या है? सब वो जो रोड ट्रांसपोर्ट लॉबी है वो बड़ी पावरफुल है। अच्छा, वो नहीं करने देती। अच्छा बगैर साहब, आप उन चंद इकोनॉमिस्ट में से हैं जिनको बैक वक्त बैन अल-अक़वामी और इलाकाई और कौमी नॉन गवर्नमेंटल इदारों में भी रहने का तजुर्बा है, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनका भी आप हिस्सा रहे हैं।
تو یہ جو آپ بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں اور ملک کی بھلائی کے لیے اور پرو پیپل جو آپ کی اپروچ ہے، یہ آپ نے حکمرانوں کو مشورے نہیں دیے؟ جی دیے ہیں، پبلک اس میں بھی دیے ہیں، رپورٹس میں بھی لکھا ہے، بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں باتیں کرنے کا. ابھی میں ان کی جو حکومت کی کمیٹی ہے، رائٹ سائزنگ کمیٹی ہے، اس کا ممبر تھا. وہاں بھی میں یہ باتیں کرتا تھا. پھر جب میں نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو یہ کرنے کو آئے ہیں، انہوں نے 53 گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو ایویلویٹ کیا اور فیصلہ کیا کہ ایک بند کریں گے. اچھا. میں نے کہا جی مئی کے مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بیٹھے تھے کہ ایک ادارہ آپ بند کریں گے، باقی آپ کہتے ہیں سارے. یہ جو جیمز اینڈ جویلری کے 2 اداروں کی میں نے بات کی، وہ انہوں نے دفاع کیا کہ سر یہ بہت ضروری ہے، اس کو تو رکھنا چاہیے. نہیں، آپ کے خیال میں اگر اس پورے جو ہے وہ ماڈل میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو لے آئیں تو اس کے پازیٹیو اثرات ہوں گے؟ مسئلہ پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر کا نہیں ہے. اس ملک میں پبلک سیکٹر نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے، اور یہ لوگ یہ جو چونکہ پروپیگنڈا بہت ہے پبلک سیکٹر کے خلاف، یہ جو نیو لبرل لابی ہے ورلڈ بینک کی سے جو چلی ہے، پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ پبلک سیکٹر نے کی ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں کی ہے. انہوں نے تو قرضے لے کر 1950s اور 1960s میں PIDC انڈسٹری لگاتا تھا، چلا کمرشلی وائبل کرنے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کو دیتا تھا. پرائیویٹ سیکٹر نے انڈسٹریلائزیشن کی بنیاد نہیں ڈالی ہے اس ملک میں، یہ غلط ہے بالکل. پبلک سیکٹر نے کیا ہے. پبلک سیکٹر نے تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم پوری اسکیم بنائی ہے. آج تک ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے ان پروجیکٹس میں. یہ پبلک سیکٹر کی ایفیشنسی ہے کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے. تو یہ پھر اسٹیل مل کیوں نہیں چل رہا؟ یہ اتنے بڑے بڑے ادارے PIA نہیں چل رہا؟ اسٹیل مل تو پرپس تھا اسٹیل مل کا بنانے کا کہ ہم یہاں پر ایک انجینئرنگ انڈسٹری کی بنیاد ڈالیں گے. یہ 1960s اور 70s کا خواب تھا. صرف خواب نہیں تھا، یہ پلان تھا. اس پہ ڈاکیومنٹس موجود ہے کہ ہم جو ہے دھابے جی اور گھاروں میں جو ہے وہ انجینئرنگ انڈسٹری کی بنیاد ڈالیں گے. اس کے لیے اسٹیل چاہیے تو اسٹیل مل بنایا گیا تھا تو پرووائڈ سبسیڈائز کم قیمت میں اسٹیل پرووائڈ کرنا. جنرل ضیاء کی جب آئی مارشل لا، انہوں نے وہ انجینئرنگ انڈسٹری کا پلان ایک طرف کر دیا، اب اسٹیل مل رہ گیا. بہت ہی عام بات ہے کہ کیسر صاحب کو محترمہ بینظیر بھٹو، آصف زرداری، قائم علی شاہ، ڈاکٹر عبد المالک سمیت بہت سے ایک پروگریسو اور لبرل سیاستدانوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا ہے اور ان کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے. تو ہم ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسر صاحب، ان سب میں سب جو میں نے نام لیے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا، کس شخصیت کو آپ نے سب سے زیادہ اٹینٹیو اور پریگمیٹک اور پرو پیپل اپروچ دیکھی؟ کس میں دیکھی؟ جی، محترمہ کا اور کسی سے مقابلہ ہو نہیں سکتا. ان کی سمجھ چیزوں کی، ان کی دور اندیشی، ان کا جو پرو پیپل ایک تھا. جو بھی ہم ڈسکس کرتے تھے وہ ان کا ایک سوال آخر میں ہوتا تھا کہ اس کا عوام پہ کیا افیکٹ ہوگا. اچھا. اور میں نے 2007 اگست میں دبئی گیا تھا، میں جاتا تھا ان کو بریف کرنے کو. تو میں نے ان کو ایک پریزنٹیشن دی تھی، اس پہ یہ تھا کہ جو مشرف کے 7 سال تھے، اس وقت 7 سال ہوئے تھے، جی. اس میں جو فوڈ انفلیشن ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی جو افراط زر ہے، اس کو اگر ہم ملا لیں تو 90% بن جاتا ہے، ایڈ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تنخواہ نہیں بڑھی ہے 7 سال میں اور نہیں بڑھی تھی، اس کی قوت خرید آدھی ہو گئی ہے. صحیح. تو محترمہ تھوڑی دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی کہ ایک پروگرام ڈیزائن کرو جہاں ہم براہ راست ان خاندانوں کو دیں پیسے، سیلریڈ کلاس کو یا جنرل جو بھی ہے، جو تاکہ ان کی قوت خرید جو کم ہوئی ہے وہ ہم کمپنسیٹ کر سکے. یہ لفظ تھے ان کے. اچھا. اس کے بعد ہم نے
بنظیر انکم سپورٹ پروگرام بنایا جس کا کریڈٹ صدر آصف زرداری کو جاتا ہے، اور اس کا نام انکم سپورٹ اس لیے رکھا کہ وہ جو قوت خرید کم ہوئی تھی اس کو سہارا دینا ہے۔ BISP غربت ختم کرنے کا پروگرام کبھی بھی نہیں تھا۔ اب تو جو وہ ایک ماڈل بن گیا ہے، اب تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو تھوڑے بہت لوگ کوئی ریلیز بناتی تھی خاتون، کوئی جو ہے ایمبرائڈری کا کام کرتی تھی کچھ، اور وہ ساری بھی جو ہے اپنا کام کاج چھوڑ کر اس کر BISP کے پیچھے چلے گئے۔ یہ غلط ہے، ایسا کہیں نہیں ہوا ہے، ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ 1000 2000 3000 روپے سے گھر کا خرچہ نہیں چل سکتا۔ نہیں، 20 ہزار مل رہے ہیں کسی کو 20,000 نہیں ملتے، اچھا، کسی کو 20,000 نہیں ملتے۔ 1000 سے شروع ہوا تھا، اب جا کے تک کہیں 3000 پہنچا ہے پر منتھ۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو کوئی 3000 روپے میں اپنا خرچہ گھر کا چلا لے، یہ تو صرف انکم سپورٹ ہے۔ ہم جب 1000 روپے سے ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ اگر ایک خاندان میں 6 لوگ ہیں تو 1000 روپے سے ان کا 22 دن کا آٹا آ سکتا ہے، یعنی 22 دن کا مفت آٹا ہم دے رہے ہیں ان کو۔ یہ کیلکولیشن تھی۔ آج بھی ویسے ہی ہے، 22 دن کا نہیں آتا ہوگا تو 15 دن کا آٹا آتا ہوگا، لیکن یہ انکم سپورٹ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ اپنا کام چھوڑ دیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک خاندان کو 2 حصے ملے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا آٹومیٹڈ ہے، اس میں کسی کا دخل دینے کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اس میں سے پیسے نکال کے اپنے پاس رکھے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ بلوچستان گورنمنٹ کے بھی ایڈوائزر رہے، آپ سندھ حکومت کے بھی ایڈوائزر رہے، اور تقریباً جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا وہ کافی جو ہے ایک عوام دوست سوچ کے مالک تھے، تو کون سے کام آپ بتائیں گے جو آپ نے CCI یا اس قسم کے جو فورمز ہیں ان پر آپ فخر سے کہہ سکیں کہ ہم نے یہ چیزیں کی، اور وہ کون سے فیلیئرس ہیں جو آپ بتائیں گے کہ آپ نہیں کر سکے؟ سندھ میں بلوچستان کے مقابلے میں کم وقت گزارا، لیکن میرا خیال میں کام زیادہ ہم کر سکیں۔ NFC تو اپنی جگہ ایک مثال ہے، سندھ ریونیو بورڈ بنایا جو بعد میں پورے ملک کے لیے مثال بنا، اور ورلڈ بینک اس کو ایز اے ماڈل اور ملکوں میں بھی پیش کر رہا ہے۔ ایک اسکیم میں نے سندھ کے پورے ہائی وے کی پورا ماسٹر پلان بنایا جو امپلیمنٹ بھی ہوا۔ فرق صرف یہ کہ میں نے ڈوئل کیریج وے 4 لین ڈیوائیڈڈ ہائی وے کا پلان بنایا تھا، حکومت نے اس کو 2 لین انڈیوائیڈڈ بنایا، لیکن اس وقت سندھ میں جتنے بھی ہائی ویز ہیں بہت اچھے ہیں، آپ اگر ٹریفک نہ ہو تو 100 کلومیٹر کی رفتار سے بڑی آرام سے گاڑی چلا سکتے ہیں کہیں بھی جب چلے جائیں، بلکہ کچھ سندھ کے پروونشل ہائی ویز تو فیڈرل ہائی ویز نیشنل ہائی ویز سے بہتر ہے۔ ہم نے ایک مینگروو کی ریہیبلیٹیشن کا پلان بنایا، ری گروتھ کا، 1,00,000 ہیکٹیئر یعنی 2.5 لاکھ ایکڑ پہ، جو میرے وقت میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے، اور وہ اس وقت گنیز بک آف ریکارڈ میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں میں نے سندھ میں حاصل کی ہے۔ بلوچستان میں نہیں کر سکا، بلوچستان میں جو سیاسی حکومت ہوتی ہے اس کے اختیار کوئی نہیں ہوتے، صحیح، لیکن بلوچستان میں جو ایک ڈیبیٹ تھی CPEC کے روٹ کی، اس میں نے ایک ریسرچ پیپر بنایا، تینوں روٹ کی اکنامکس آئیڈینٹیفائی کی، اور وہاں میں نے گورنمنٹ کو پریزنٹیشن دی، یہ دکھایا کہ جو ویسٹرن روٹ ہے، جو اوریجنل روٹ ہے، وہ سب سے بہتر روٹ ہے۔ اور 28 مئی کو ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں آخر میں پھر انہوں نے طے کیا کہ جی ویسٹرن روٹ ہی اڈاپٹ کریں گے۔ اچھا، ایک آپ نے تو قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ وہ تھوڑے ڈھیلے ڈھالے سے، سیدھے سادے سے، اور اس قسم کی شخصیتیں، آپ کا کیا تجربہ تھا؟ نہیں جی، بالکل نہیں تھے، بڑے شارپ تھے۔ اچھا، مطلب ان کو اگر آپ ایک پریزنٹیشن دے رہے ہیں اور آپ نے سلائڈ چینج کی تو کہتے ہیں 1 منٹ پیچھے جانا ذرا،
2 स्लाइड पीछे जाना, अच्छा अभी तो आपने ये कहा लेकिन पहले आपने ये कहा, बहुत शार्प थे वो। अच्छा दूसरी चीज़ उनकी ये थी कि मुझे हमेशा जब 1-to-1 मीटिंग के लिए बुलाते थे, रात को 11:30 बजे बुलाते थे। अच्छा और जब वो भी चीफ मिनिस्टरशिप से हट गए थे, एक दफ़ा मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि सर आपकी सीक्रेट क्या है कि 11:30 बजे इतने आपका दिमाग शार्प कैसे रहता है? हाँ सही नो, ही वॉज वेरी शार्प। आई थिंक एनएफसी में उनका जो सियासी रोल था वो बहुत ज़बरदस्त था। मैंने सारा टेक्निकल काम किया था, सारी टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स ये वो रिसर्च करके पेश की थी। मेरा नहीं ख्याल है कि एनएफसी हो सकता सिर्फ मेरे ही वजह से। सही आखिरी जो मीटिंग थी लाहौर में, जो रात 11:30 बजे तक चली, उसमें शाह साहब की जो सियासत थी वो मैं देखा कि ये इसको सियासत कहते हैं। जो उन्होंने एक मैं दाव पेच जो आजमा जी, वो उन्होंने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को बिल्कुल उसने कॉर्नर कर दिया। और वो फाइनली शहबाज शरीफ ने कहा अच्छा जी चलें, जो आप कहते हैं हम कर लेते हैं, सही तो वो उनका काम था। हैदराबाद मीरपुर खास हाईवे बड़ी मुखालफत थी, सियासी मुखालफत थी और ब्यूरोक्रेसी की मुखालफत थी, उसके बावजूद भी उन्होंने बनवाया। एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड बनते वक्त बड़ा प्रेशर था। चीफ मिनिस्टर ने आके हमें कहा कि इसको मेरिट पे बनाना है, किसी की बात नहीं सुनना, जो आपको कुछ कहे मेरे पास आना। उन्होंने हमें प्रोटेक्शन दी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड हमने बनाया जो आज मिसाल है। मेरा ख्याल है वो असल में वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रेंड है। सही। अच्छा, ये अब जाते जाते आखिरी सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि ये जो मुल्क में एक पॉलिटिकल और उससे ज़्यादा इकोनॉमिक केओस है, इसको आप मुख्तसरन इसका क्या हल बताते हैं, क्या आपको रेमेडी नज़र आती है? और पहले तो ये बताएं कि फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? देखिए, दो जो मैंने बातें बताई है, हमें मुल्क की मईशत को संभाला देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए अखराजात कम करने की ज़रूरत है और इम्पोर्ट्स कम करने की ज़रूरत है। नहीं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं कोई? ये हम अगर हम कर पाते हैं तो जो देखें, जब एक एक्सीडेंट होता है, पेशेंट को हॉस्पिटल लाते हैं, वो खून बह रहा है, डॉक्टर की पहली कोशिश होती है कि ये खून बहता हुआ बंद हो, हेमरेज बंद हो। सही, ठीक है, ये मुल्क हेमरेज कर रहा है, तो पहले तो ये कि हेमरेज बंद करें, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे। सही। तो ये दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमारा डेफिसिट ख़त्म करने की ज़रूरत है दोनों एंड पे, तब जाके हम कह सकते हैं कि अच्छा अब इसको रिपेयर करने के क्या हो सकता है, और बहुत कुछ हो सकता है। तो मुमकिन है। जीएसटी का रेट 18% है, उस पर नामुमकिन है कि कोई इंडस्ट्री चल सकती है। मेरे सामने अबाउट 12 इंडस्ट्रीज़ हैव शट डाउन। मेरा बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, हमारे अपने रिश्तेदार जानने वाले हैं जिन्होंने कारखाने बंद किए हैं। कहते हैं जी कारखाना चला ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा टैक्स है, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया है, हर चीज़ पे रिश्वत देनी होती है, तो हम नहीं काम कर सकते। आप जीएसटी ले आए 5% पे, कम से कम पहले तो आधा करें, 9% करें, तो रिवाइवल हो सकता है। इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा तो जॉब्स क्रिएट होंगे, एक्सपोर्ट होगा। जॉब्स क्रिएट होगी तो ये जो समाजी तरक्की है, वो है, टर्मोइल है, वो कम होगा। लोगों को पास नौकरी होगी तो फिर कौन जाके बंदूक लेके मोबाइल छीनेगा। सर, अब बस मैं एक आपका कमेंट चाहूँगा नाजरीन की दिलचस्पी के लिए, मेरी भी दिलचस्पी है। आपका जो एक तजुर्बा रहा नवाज शरीफ के मुतल्लिक, आप क्या कहेंगे? हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज पर्सोना? नहीं, मेरा ख्याल में पर्सनल तो मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा। पर्सोना किस किस्म के वो जो है वो एक स्टेट्स पर्सन थे या पॉलिटिशियन थे? मैं ये कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो, एक तो बहुत स्ट्रेस था हाईवेज़ बनाने पे, और जो मोटरवे बना लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद का, वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। जो ट्रांसपोर्ट की टेक्स्ट बुक्स हैं वो ये कहते हैं कि नई सड़क जो है वो फासला कम करती है,
جیسے کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے بنا وہ 40% کم کر دیا فاصلہ. جو کراچی ٹھٹا ہاں بالکل وہ تھا وہ 160 کلومیٹر تھا اور مائلز تھا اور یہ 100 میل ہو گیا. جو موٹر وے ہے یہ 80 کلومیٹر زیادہ فاصلہ ہے, تو یہ بیسک رول کو وائلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو خاص طور پہ 2013 اور 2018 کے دوران جو ان کی پاور پالیسی تھی, اس نے, حالانکہ یہ بہت اس وقت تک پبلک ڈیبیٹ میں آ چکا تھا کہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ والا اگریمنٹ ہے یہ نقصان دہ ہے, اس کے باوجود بھی 2 پلانٹس لگائے گئے اسی ٹرمز پہ. ہاں وہ بس وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ان کو بات بیٹھ گئی تو وہ حضرت میرا جو اختلاف ہے وہ ان کی پالیسی کے حوالے سے ہے کہ جو پالیسیز تھی وہ وائٹ ایلیفنٹس کریٹ کیے کہ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے, لوگوں کو نظر آتا ہے, لوگ واہ واہ کرتے ہیں, لیکن اس پروجیکٹ کا اوور آل معیشت کو نقصان ہوا ہے. اچھا, زرداری صاحب سے بھی آپ کا رہا, آخر میں چند کمنٹس اس کی اور ٹوٹل ایک جو ہے وہ شخصیت اور اس کے کام پر. ونس اگین شخصیت پہ بات نہیں کروں گا, لیکن کام کا یہ ہے کہ دیکھیں میرا ان سے ساتھ ڈائریکٹ جو واسطہ زیادہ رہا ہے وہ PISP کے حوالے سے رہا, پے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے. انہوں نے یہ پہلے طے کر لیا تھا کہ یہ جو PISP کے پیسے صرف عورتوں کو ملیں گے. 8 فاٹا کے MNAs میرے آفس میں آئے, میرے آفس S بلاک میں تھا اسلام آباد میں سیکریٹریٹ میں, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ عورتوں کا جو فیصلہ کیا ہے, ہماری عورتیں جو ہے وہ شناختی کارڈ نہیں بناتی ہے, تو آپ یہ ہمیں عورتوں کا یہ شق ختم کر دیں. میں نے کہا جی میرا فیصلہ نہیں ہے, پریزیڈنٹ کا فیصلہ, آپ ان سے بات کریں. تو وہ ان کے پاس گئے, پریزیڈنٹ نے میٹنگ کال کی, مجھے بھی بلایا تھا. انہوں نے کہا, پریزیڈنٹ نے کہا نہیں ہم تو نہیں بدل سکتے. انہوں نے کہا پھر ہمیں نہیں چاہیے. پریزیڈنٹ نے کہا مت لو. اچھا, وہ گئے اور ساری ان کی عورتوں نے کارڈز بنوائے اور پیسے لیے. BISP کی وجہ سے 13 ملین عورتوں نے کارڈز بنائے, 13 ملین ویمن. بہت بہت مہربانی کیسر بنگالی صاحب. ایک بہت سی باتیں آپ سے مزید ہو سکتی تھی, تھرکول, سندھ کی اکنامی, سندھ کے اکنامی کے جو ہرڈلس ہیں, اور ملک کی جو ملک وفاق اور صوبے کے درمیان جو معاملات ہیں, لیکن ہمارے جو ہے وہ پروگرام سندھ نامہ کا ٹائم بہت محدود ہے. انشاءاللہ ایک اور سٹنگ ہوگی اور آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سنیں گے. ناظرین, آپ نے ہمارے بنگال صاحب کی باتیں سنی, اس میں ایک پوری ایک کینواس ہے جس میں پالیٹکس بھی ہے, اکنامی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ان کے جو ایک پرو پیپل اپروچ ہے وہ بھی باتیں ہیں. تو آئندہ پروگرام میں ضرور ایک اور سٹنگ ہوگی تو ہم مزید ان سے سیکھیں گے اور مزید ان سے باتیں ہوں گی. تب تک مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے.